چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ سحری اور افطاری کی فضیلت، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، کیا ہے، سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ساتھیوں، کھا کر کس کا فائدہ ہو رہا ہے ساتھیوں؟ کس کا پیٹ بھر رہا ہے؟ ہمارا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہے ہیں ساتھیوں، الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر، یعنی خیر کی دعا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، ٹھیک ہے، جو اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے ساتھیوں؟ سحری کھانا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ہمارے اور ان کے درمیان سحری کھانا جب ہم کھائیں گے تو فرق کرے گی یہ چیز، ٹھیک ہے، ہم اہل کتاب میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ حق تعالی شانو اور سحری کھانے والوں پر فرشتے بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ جی، اور ساتھیوں پتہ ہے اللہ کے نبی کیسے اٹھایا کرتے تھے؟ ہاں، کہ کہتے تھے گھر والوں کو کہ اٹھو، برکت کا کھانا کھا لو، اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح سحری کے لیے اٹھانا کیا ہے ساتھیوں؟ سنت ہے، الحمدللہ۔ تو آپ بھی ایسے اٹھائے کریں، آپ کے جو بھی گھر میں جتنے ممبرس وغیرہ ہیں ان کو، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ رمضان میں گرمی میں ایک قطرہ کم از کم پسینے کا بہے تو 70 قطرے پسینے بہانے کے برابر ثواب ملے گا، الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو کہنا ہی ہے کہ اٹھو، سحری کر لو، سنت کا کھانا کھا لو، الحمدللہ۔ اور روزوں کے لیے جو روزے نہیں رکھتے ہیں ان کو روزوں کے لیے آمادہ کرنا ہے ساتھیوں، کیونکہ دیکھیں رمضان میں گرمی میں ایک قطرہ کم از کم پسینہ کا بہے گا تو 70 قطرے پسینے بہانے کے برابر ثواب ملے گا، الحمدللہ۔ اور دیکھیں ساتھیوں، صحابہ کرام نے خون بہایا، ہم پسینہ تو بہائیں کم سے کم، تو اسی لیے سب کو روزوں کے لیے آمادہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ سحری کھانا سنت ہے، اس کو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ۔ اس لیے سحری میں سنت کی نیت کریں ساتھیوں، اسی لیے سحری میں کیا کریں؟ سنت کی نیت کریں کہ اللہ جو میں سحری کھاؤں گی نا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور یہ نیت بھی کریں کہ اللہ تہجد بھی ساتھ ہی پڑھوں گی انشاءاللہ تعالی، تو اس کا نام قدردانوں میں ہوگا، الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے، کہ اس نے کیا کی؟ قدر کی ہے، رمضان کی بھی انشاءاللہ اور سحری کی بھی، الحمدللہ، اور پھر تہجد کی بھی، تو اس کا نام قدردانوں میں ہوگا۔ جب بندہ رمضان میں سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے، تو بستر کہتا ہے، یعنی یہ نیت کیا کہ میں تہجد بھی ساتھ ہی پڑھوں گی، تو بستر کہتا ہے اے اللہ تیرے امر کو پورا کرنے کے لیے اٹھی ہے، اس کو قبر میں جنت کا بستر دینا، سبحان اللہ ساتھیوں۔ اور اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہے، کیونکہ رات کو جو کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کرتے ہیں کپڑے چینج کرنا ساتھیوں، تو وہ اپنے کپڑے تبدیل کرتی ہے، کب؟ سحری میں۔ تو جو رات کو پہنا تھا وہ لباس، اور جو پہننے والا ہے
ہاں پہننے والی ہے وہ لباس، دونوں اس کے لیے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ کہ اے اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنا دینا. سبحان اللہ ساتھی کتنی پیاری بات ہے. اور جب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے تو کعبہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جب یہ قبر میں جائے تو اس کا چہرہ کعبہ کی طرف کرنا. سبحان اللہ ساتھیوں. تہجد کی وقت روزانہ عام دنوں میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں ساتھیوں. ہاں تہجد کے وقت روزانہ عام دنوں میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور سحری میں رمضان میں دعائیں قبول نہ ہو ساتھیوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کریں. یہ تو بعضوں کو دیکھا ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پر اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، فجر پڑھتے سو جاتے ہیں. ہاں نہیں، ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے، آنکھ نہیں کھلی کبھی یہ الگ مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جب عام دنوں میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو پھر خاص دن الحمدللہ ساتھیوں سحری ہے، الحمدللہ رمضان ہے، تو پھر کیا دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ بالکل انشاءاللہ ہوگی. اس لیے تہجد کی نماز ضرور پڑھیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد کبھی قضا نہ کی الحمدللہ. ہاں اور عام دنوں میں کبھی فوت ہوئی. ہاں عام دنوں میں کبھی اللہ کے نبی کی تہجد رہ گئی نا ساتھیوں تو چاشت کی 12 رکعت ادا فرماتے. سبحان اللہ. اس لیے رمضان میں تہجد چھوٹنے نہ پائے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں کی اللہ کے نبی اس کا کیا کر رہے ہیں؟ بھرپائی کر رہے ہیں الحمدللہ. کہ اگر ان کی تہجد چھوٹ گئی ہے تو چاشت جو 10 بجے والی نماز ہوتی ہے ساتھیوں دن میں، تو کیا کر رہے ہیں؟ 12 رکعت اس کی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے ساتھیوں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ تہجد بہت اہتمام سے پڑھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہے دیکھیں سحری ہو چکی ہے الحمدللہ. اب ہے افطار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے. سبھی الحمدللہ بندے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے. سبحان اللہ ساتھیوں، اس میں بھی ہمارے فائدہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کھانے کا. ہاں تو اللہ کے زیادہ محبوب ہو گئے الحمدللہ. ہاں یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کریں. ٹھیک ہے الحمدللہ، جب ہماری اذان ہو جائے تو انشاءاللہ فوراً سے ہم کیا کریں؟ ہاں روزہ افطار کر لیں انشاءاللہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے. الحمدللہ ساتھیوں، ہاں کیا فرما دیا کہ جب تک ہم جلدی کریں گے افطار میں تو ہم اچھے حال میں رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اب دیکھیں سحری اور افطار کے اوقات کی اہمیت. سحری اور افطار کے وقت جو ہے نا ان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں سحری اور افطاری کے تمام دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں. بندے کا ہاتھ خالی لوٹانا عام دنوں میں اللہ پسند نہیں فرماتے ساتھیوں، تو رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کیوں کرنا ہو الحمدللہ ساتھیوں، ہے نا. یہ بات ممکن نہیں کہ بندہ رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنے مسائل پیش کرے اور روئے، پھر مانگے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. ساتھیوں ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، بالکل نہیں انشاءاللہ. جبکہ رمضان المبارک میں اللہ بہت خوش ہے، اور دنیا کا دستور ہے ساتھیوں کہ خوشی میں نوازا جاتا ہے. ہاں کوئی بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ غریبوں کو بانٹتا ہے خوب، ہے نا. اس کے یہاں کوئی اولاد ہو گئی یا اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ساتھی تو وہ خوب بانٹے گا. ہاں تو خوشی میں نوازا جاتا ہے. پھر اللہ جیسا بادشاہ نہ نوازے ساتھیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہاں یہ بات تو ممکن ہی نہیں اور یقین کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیں گے. ہاں وہ ضرور بضرور نوازے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا اتاروں گا جب یہ امت پورا دن بھوکی ہوگی اور ان کے سامنے افطار کے وقت دسترخوان سجا ہوا ہوگا، ایسا کہ اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے. لیکن ایسے وقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ فرد جو ان کھانوں سے بے نیاز ہو کر ہاتھ اٹھائے مجھ سے مناجات کر رہا ہوگا اور میرا حکم کا منتظر ہوگا، اس وقت میرے اور اس کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. ساتھیوں ہم اس وقت گرم گرم بھجیے اور پکوڑوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ساتھیوں، ہے نا. حالانکہ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے صرف. ہاں
کہیں سے آواز آتی ہے کہ بھائی کھجورے کہاں ہیں، تو کوئی پکارتا ہے کہ بھائی شرمت نہیں بنا، ہاں، اور اتنا قیمتی وقت ہمارا اس طرح برباد ہو جاتا ہے ساتھیوں۔ یہ تمام چیزیں تو ہم زندگی بھر کھاتے ہی رہیں گے نا ساتھیوں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم عصر سے پہلے اپنے سارے کام نپٹا لیں، ہاں، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر عبادات اور دعاؤں میں مصروف ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو ایک قدم چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، ہاں، میں تیری دعائیں ضرور قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا۔ ہاں، رمضان کے لمحات ہماری ساری بگڑی ہوئی زندگی کی جو ہمارے مسائل ہیں ساتھیوں بنانے کا وقت ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ساتھیوں، وہ ذکر کرنے والے کتنے اللہ کی نظروں میں عظمت والے ہوں گے الحمدللہ، کہ اللہ کے نبی کو حکم دے دیا کہ فجر اور عصر کے بعد جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، کسی بھی طرح فجر اور عصر کے بعد اللہ کو یاد کریں ساتھیوں۔ ہاں، جیسا گھر میں بعد عصر تعلیم کو زندہ کریں انشاءاللہ، یہ تو بہت ہی پیاری چیز ہو جائے گی۔ ہاں، کہ عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے اور تعلیم کے لیے وقت نہیں ملتا، تو پھر تعلیم کے ذریعے اللہ کا ذکر کر کے بھی ذکر بھی ہو جایا کرے اور دعائیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ اپنا سیٹ کریں انشاءاللہ کہ عصر سے پہلے ہمیں سارا کام نپٹانا ہے انشاءاللہ۔ عصر کے بعد یا تو تعلیم کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے اور دعا کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ سن رہے ہیں یہ جو میں آپ کو پوائنٹس بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے انشاءاللہ ذہن میں رہے، اللہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ عصر کے بعد اپنے فیملیز کو بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، آپ کی تعلیم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی بھی انشاءاللہ پختگی آئے گی عمل کرنے میں، کیونکہ وہی ہے نا کہ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہ چیز ہم پر اثر کرتی ہے ساتھیوں۔ مثال کے طور پر جو بول ہوتی ہے وہ ہم جب دیوار پہ مارتے ہیں ساتھیوں، پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے، تو یہ تعلیم کا بھی ایسا ہی ہے، میں گویا کہ آپ کو بتا رہی ہوں لیکن یہ مجھ پر اثر کر رہی ہے الحمدللہ ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، ابھی چلیں دعاؤں کا تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں آپ کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ساتھیوں، لیکن ہم عمل سے دکھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یتیم ہے، ہم خود غرض ہو گئے ساتھیوں۔ جو دوسروں کی فکر کرے ناممکن ہے کہ اللہ اسے جنت سے محروم کر دے ساتھیوں۔ ہاں، ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم کہ ہم یتیم امت ہے، حالانکہ الحمدللہ ٹھیک ہے ہم یتیم امت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا ان ٹائم پر کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن اب دین کا کام تم خود کرو گے، لیکن ہم تو یہاں خود غرض ہو گئے ساتھیوں، ہم مانگتے ہیں تو صرف اپنے لیے صرف، ہاں، اور اوروں کی فکر نہیں کرتے بالکل بھی، ہم خود غرض ہو گئے ہیں۔ اور ساتھیوں اگر ہم خود غرضی نہیں کریں، دوسروں کی فکر کریں گے انشاءاللہ، تو ناممکن ہے کہ اللہ اسے جنت سے محروم کر دے۔ اللہ پہلے اسے جہنم سے رہائی عطا کریں گے، جو امت کو اللہ سے ملانے کی فکر میں جیے اللہ پہلے ان کو ہی ملتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، تو ساتھی پھر ملائیں، ہاں، ہم تو اپنی عبادتوں میں محو ہیں۔ صحابہ کرام دیکھیں خون بہا کر نہ تھکے ساتھیوں، اور ہم آنسو بھی نہ بہا سکیں۔ آخر میں امت کے لیے ہم صرف 4-5 منٹ کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ رحمت خاصہ کا نزول ہو رہا ہے، اے اللہ تیرے خاص نبیوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خاص ہیں، سارے نبیوں کی امت میں امت محمد یہ سب سے خاص ہیں۔ جس امت پر اللہ کی توجہ خاص ہے اس وقت خاص امت کی طرف خاص توجہ اللہ کی مرکوز ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے خاص کیا ہے؟ وہ اس کا دین ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کو محبوب اور مرغوب اور مخصوص ہے ساتھیوں الحمدللہ۔ یہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کا دین اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے ساتھیوں۔ ہاں، خاص مہینے کے خاص ایام میں یعنی خاص دنوں میں کیوں نہ اللہ سے خاص چیز مانگ رہے انشاءاللہ، کہیں کہ اللہ ایک تو ہی خاص ہے۔ ہاں، کیا خاص انعامات ہوں گے جو تو نے اعلان عام سنایا۔ ہاں، دیکھو خاص رحمت کا نزول ہو رہا ہے، جس کو رحمت خاصہ حاصل ہو اس کی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، صحابہ کرام نے دین کو پایا اور سب سے بلند مقام پر پہنچ گئے، ان جیسا نہ جینا آیا، ان پر تو ہم ساتھی اور رشک کہا کر ہی مر جائیں گے۔
ہاں ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے نظریں ملا سکی ساتھیوں. اے اللہ ہم کہیں اے اللہ تیری ذات کی طرف نظر ہے, تیری نوازشوں کے دریا میں ایسی بڑی رحمت عطا کر جو ذرہ کو آفتاب بنا دے. جب تو آگ کو باغ کر سکتا ہے نبیوں کے لیے, تو ہم جیسے بے وفاؤں کو باوفا نہیں بنا سکتا. آگ جلانے کے لیے تو کئی مہینے لگے تھے, لیکن اس آگ کو باغ بنانے کے لیے ایک پل بھی نہ لگا. اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے. آسمان اور زمینوں میں کوئی چیز خاص اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ اس کا دین ہے, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دین عطا فرمائے الحمدللہ. ساتھیوں تو پھر ہمیں دیکھیں اتنے پیارے اوقات ملے ہوئے ہیں, تو ہم کیا مانگے. ہم اس امت میں انشاءاللہ تعالی دین کو زندہ کرنے کی ہمت مانگے, اس پوری امت محمدیہ کے لیے مانگے کہ اللہ رحمت خاص جو آپ برسا رہے ہیں سب کو عطا کریں انشاءاللہ. تو ان اوقات کا, ان وقت کا ساتھیوں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جائے انشاءاللہ. سب کے لیے مغفرت مانگی جائے, سب کے لیے ہدایت مانگی جائے انشاءاللہ, اور سب کے لیے اللہ کی ہمیشہ کے لیے رضا مانگی جائے انشاءاللہ ساتھیوں. تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی ساتھیوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ساتھیوں الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.